ویلکم بیک ناظرین. جشن آزادی آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو. لوگوں میں جوش و ولولہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگوں نے کافی خوبصورت جو ہے جشن آزادی کے حوالے سے جو ہے یہ جو ہمارا مین ایونٹ ہے اس حوالے سے کافی تیاریاں کی ہوئی ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے قمر صاحب جو ہیں کافی جذباتی ہو گئے تھے اور اچکزئی صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے, لیکن بریک لینا بھی بہت ضروری ہے. قمر صاحب تلخ کلامی کی معافی, اب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جذباتی ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر میرے ملک کے خلاف کوئی بات کرے گا, اگر میں محب وطن ہوں اور اللہ نے مجھ میں وہ ہمت اور طاقت دی ہے اور وہ مجھے توفیق عطا کی ہے کہ میں محب وطن مرتے دم تک رہوں, تو یہ چیزیں میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کے منہ سے نکلیں. لیکن کیونکہ میں صرف اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں, لیکن میں اگر کوئی طاقتور ہوتا تو میں ان کو بتا دیتا کہ اس الفاظوں کی سزا کیا ہوتی ہے. اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے. صحیح, زبردست, بالکل لینا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو میرے ملک میں بیٹھ کے جو اس ملک کا کھا کے اس ملک سے سب فائدے اٹھا کے اور کہے کہ میں پاکستان زندہ باد نہیں کہوں گا, تو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اس کو بتا دیتا. لیکن شاید یا اس کی قسمت اچھی ہے یا میری قسمت خراب ہے کہ میں نہیں. کہ ہم اپنے ہی ملک میں رہ کے اپنے ہی ملک کو اس طرح سے بول رہے ہوتے اور ہم دوسروں پہ تنقید کر رہے ہوتے کہ یار اس نے ہمارے ملک کے بارے میں ایسا بولا ہے. مطلب اس تمام تر صورتحال کا ہمارے ملک کی باہر کیا امیج جا رہا ہوگا؟ باہر کی تو امیج کا بات ہی نہیں کرے نا. باہر کے آپ کو میں ایک مثال دوں, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بش, اس نے اپنی نیشنل تقریر میں کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو پیسے کی خاطر اپنے ماں کو بھی بیچ دے. صحیح, سمجھا؟ کیوں؟ اس کو کیا ہمت تھی کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگائے؟ اسی لیے کہ اس نے دیکھا کہ پاکستانی قوم یہ ہے اور اس نے خریدا. صحیح, انہوں نے خریدا, انہوں نے سب کچھ کیا, اور پتہ نہیں کتنے ہمارے یہاں سے غدار نکلے جو ان سے. تو اب ہم اس پہ سوائے افسوس کے اور اللہ سے دعا کرنے کے کہ آپ ہی کوئی راستہ بناؤ, باقی یہاں بنتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا قمر صاحب یہ بتائیں, پاکستان تو آزاد ہو گیا اور ہمیں اتنا اچھا ملک مل گیا ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, جو کہ ہم جو ہیں بے قدر ہیں, اس کی قدر نہیں کر رہے. اتنا اچھا نہیں, پتہ نہیں کتنا اچھا. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں اس ملک کو, وہ چیزیں عطا کی ہیں اس ملک کو کہ اگر ہمارے حکمران ایماندار اچھے ہوتے اور ان سورسز کو استعمال کرتے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ باہر کے جہاں جاتے ہیں کمانے, وہ لوگ ہمارے پاس کمانے کے لیے آتے ہیں. صحیح, یہ حقیقت ہے. اتنا کچھ اللہ پاک نے اس ملک کو دیا ہے, لیکن اللہ نے پتہ نہیں کیوں ہم پہ ناراض ہے کہ اللہ نے دیا تو سب کچھ, لیکن ہمیں ہمارے لیڈر اچھے نہیں دیے. صحیح, وہ لیڈر دیے کہ ان سورسز کو سب ہٹا کے وہ لے جاؤ باہر کے ملکوں میں, اپنی جائیداد بناؤ, اس قوم کو کچھ نہیں دینا. صحیح. قائد اعظم اگر زندہ ہوتے اور یہ حالات دیکھ رہے ہوتے تو مطلب کیا کہتے وہ؟ قائد اعظم اگر ہوتے اور دیکھتے, کیونکہ اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں ہے, وہ تو بیچارے صدمے سے ہی گزر جاتے. صحیح نہیں, لیکن وہ دیکھتے اور اس طرح سے کہ یار میں نے اتنی جد و جہد سے ایک ملک دیا, پاکستان دیا, اور مطلب جن کو دیا, جو پاکستان اس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا گھر ہے نا یہ پاکستان, تو وہی لوگ اس کے غدار ہیں. بس اب یہ اچھا ہوا کہ وہ وقت سے پہلے چلے گئے, وہ یہ وقت اس نے نہیں دیکھا. صحیح. اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں, میرے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کے لیے پھر پتہ نہیں کیا سازشیں یہاں ہو رہی ہوتی. نہیں, اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا اس طرح کے حالات ہوتے پاکستان کے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اتنی بری طرح اس دوراہے پہ آ چکا ہوتا. کیا پتہ بہت اسٹیبلش ہوتا اگر ان کے نظریے کو لے کے چل رہے ہوتے. دیکھیں, اگر قائد اعظم ہوتے تو پہلی بات تو وہ اپنے ساتھ ٹیم بھی ایسی ہی رکھتے. اس کو پتا ہوتا کہ مجھے یہ ٹیم چاہیے, اس طرح کے لوگ میرے ساتھ چل سکتے ہیں, اس طرح کے لوگ نہیں چل سکتے. میں نے آپ کو ایک بار قائد اعظم کی ہی مثال دی تھی کہ کیبنٹ میٹنگ میں پوچھا گیا کہ ہم چائے والی مثال. ہاں, تو ابھی ہمارے عمران خان بھی چائے دیتے ہیں تو بسکٹ نہیں دیتے, بسکٹ دیتے ہیں تو چائے نہیں دیتے. تو یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہم
کیوں ضائع کریں. اللہ کرے ہمیشہ صحیح. اللہ اس کو اس بات پہ قائم رکھے کہ عوام کے لیے جو کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نہیں رہوں گا, میرا پروٹوکول نہ میں لوں گا نہ دوسروں کو لینے دوں گا, یا جو بھی باتیں وہ کر رہا ہے پروٹوکول تو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے عام شہری کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا جب پڑتا تک ہے. اس ملک سے وی آئی پی کلچر ختم نہیں ہوگا نا, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہم جب جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں, ہم 4 گھنٹے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, مجال ہے ہمیں ہمت بھی نہیں ہے کہ منہ سے ایک لفظ بھی بول سکے. یہاں آتے ہی وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی اجارہ داری شروع ہو جاتی ہے نا, کہتا ہے جب میں جہاز سے اتروں تو کم از کم 8-10 بندے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہوں استقبال کے لیے, پھر اس کو کندھوں پہ اٹھا کے تمام لائنیں توڑتے ہوئے اس کو جا کے گاڑی میں بٹھائیں, اور باہر ان کی کچھ حیثیت ہے, ادھر آتے ہی جناب وہ کچھ بن جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, اتنا مغرور تو فرعون بھی نہیں تھا جتنا یہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. صحیح, میں نے تو دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے. بالکل تو بس مجھے سوائے افسوس کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو کچھ کر سکتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی بات آپ نے کی تو یہاں میں یہ بھی بتاؤں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں قائد کے پاکستان کو قائد کے نظریے سے دیکھتا ہوں, اور قائد کا ہی پاکستان جو ہے اس کو قائد کے ہی پاکستان نے جیسے اصول بتائے سنہری, اسی طریقے سے لے کے چلوں گا, اور اس کو مدینے جیسی ریاست بناؤں. اللہ کرے کہ اللہ اس کو یہ توفیق عطا کرے. ہماری دعا ہے اس کے لیے کہ جو اس نے کہا ہے وہ کر کے دکھائے. اگر اس نے وہ کر کے دکھایا تو وہ بندہ بھی اس قوم میں امر بن جائے گا. لیکن یہاں پہ لوگ تنقید کا اتنا نشانہ بنا دیتے ہیں. پہلے انہوں نے حلف لینا تھا 11 اگست کو, ڈیٹ ڈیلے کر دی گئی. اگر وہ لے لیتے تو ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آزادی بھی ہم منا سکتے تھے, اور کافی سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے. جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ بات آپ سمجھ چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اب اس میں یہاں پہ جو ہمارے ملک کی سیاست ہے نا, بس اللہ معاف کرے اس ملک کی سیاست سے, سمجھا نا. ہم نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم اچھے سے اچھی جمہوریت اس کو کہتے ہیں جس میں جو ہے وہ پورے ملک کی حکمرانی ہمارے خاندان میں ہو. سمجھا نا. تو یہ حکومتوں کے لیے جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے, اور اس میں عمران خان کو جان بوجھ کے ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے کہ اس کو, لیکن اگر اس کا ارادہ پختہ ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اور شاید اللہ کو بھی اس قوم پہ رحم آ جائے اور اس کو اتنی توفیق دے کہ وہ کر کے دکھائے, وہ کر کے دکھائے. اور اگر اس نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے لوگوں نے بڑی امیدیں عمران خان سے وابستہ کر رکھی ہیں, بڑی امیدیں, کیونکہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں عمران خان کو, ہمیں یہ یقین ہے پکا کہ کم از کم وہ جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے, بالکل وہ لٹیرا نہیں ہے, وہ اگر جو بھی کرے گا وہ اس ملک کے لیے کرے گا, اور اللہ کرے ایسا ہو. اور اگر نہ ہو سکا تو پھر اس کی بھی ساری زندگی کا کیریئر ختم. یہ کرنے دیں تو وہ کرے نا کچھ. اصل بات تو یہ ہے اس کو اتنے چیلنجز کا مقابلہ ہے, کیونکہ اس کو واضح اپنی اکثریت اتفاق سے نہیں ہے. اب اس کو اب یہ تو ہیں بھی منجے ہوئے کھلاڑی نا سارے, اور اب اس میں مزے آ گئے ان کی جن کی 2-2 اور 4-4 سیٹیں ہیں, 2-2 4-4 سیٹوں والوں کو مزے آ گیا. جی میری 4 سیٹیں نکل جائیں گی, اس کی حکومت گر جائے گی. اب وہ اپنی مرضی سے, کوئی کہتا ہے مجھے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دو, کوئی کہتا ہے مجھے یہ بنا دو. کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ یار آؤ تو چلو اللہ نے موقع دیا ہے, آؤ ہم مل کے اس ملک کو بنائیں؟ نہیں, وہ کہتا ہے اب ہم کیسے بنیں گے. اب ملک کو تو بنانے کا عمران خان سوچ رہا ہے. اس کا تو میں نے جو پہلی اسپیچ جو سنی تھی اس نے تو ہم سب کا دل خوش کر دیا. بالکل, اور باہر بھی اتنی پذیرائی ملی ہے ان کی اسپیچ کو, باقاعدہ پراپر ہر کوئی جو ہے. اور انہوں نے کشمیر کے مسئلے کی بات کی, پاک بھارت تنازع کی جو بات کی انہوں نے, تو کافی انڈین ایکٹرز کی جانب سے بھی کافی ٹویٹر پہ پیغامات کا سلسلہ جاری ہے کہ انہیں امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ضرور اس مسئلے کا حل نکالیں گے. باقاعدہ ہوپ دی جا رہی ہے, بوسٹ کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے بھی. بس ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم اس کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. صحیح. اچھا, جشن آزادی کا موقع ہے, ہر سو پرچموں کی بہار ہے, کچھ سنانا چاہیں, کوئی شعر یا کوئی نغمہ یا کچھ بولنا چاہیں پاکستان کے اس پرمسرت دن کے حوالے سے؟ پاکستان کے تو ترانے, نغمے جوش و ولولہ بیدار کر دیتے ہیں. اللہ 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 اللہ, میں کہتا ہوں کہ
وہ سن کے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بالکل. اتنے پیارے ترانے ہیں, اتنے پیارے نغمے ویسے ہیں, آپ اتنے ملی پیارے نغمے. پیارے ہیں, آپ کو کون سا, آپ کا کون سا فیوریٹ ہے ویسے؟ میرے بہت سارے, جو بھی ایک میں نے بچپن کا ایک پرانا گیت ہے ایک فلم کا, اچھا, ایک فلم کا کہ رکھنا میرے بچوں اس ملک کو سنبھال کے, اس کشتی کو لائے ہیں طوفان سے نکال کے. اور بہت مطلب کہ ایسی چیزیں ہیں, اور اس میں بھی بچوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کو آپ کو ہی سنبھالنا ہے. ہم نے بڑی مشکل سے اس کشتی کو نکالا ہے طوفان سے, سمجھا. تو وہ دیکھو وہ بھی کتنا, آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے جب میں بھی چھوٹا تھا تب میں نے اس نغمے کو سنا تھا, تو اس وقت بھی بچوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہی سنبھالنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ جو اس وقت کے بچے تھے جب بڑے ہوئے وہ نالائق نکلے, انہوں نے بجائے سنبھالنے کے ہمارا سب کچھ بگاڑ دیا. لیکن ہماری دعا ہے کہ اب جو آنے والے بچے ہوں اور مستقبل کے جو معمار ہیں اور ابھی جو ہیں, میں ایک بات بتاؤں, اس وقت شاید اتنی ایجوکیشن بہت بڑی حد تک نہیں تھی. اب ہمارے پاس کافی پڑھے لکھے نوجوان انجینئرز, ڈاکٹرز, مختلف شعبوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو کبھی موقع نہیں دیا. اور ٹیلنٹ ناردرن ایریاز میں بھی آپ دیکھیں اٹھا کے, ناردرن ایریاز ہمارے لے لیں, چھوٹے طبقے جو ہیں وہ لے لیں, وہاں پر تو ٹیلنٹ بے انتہا ہے. اگر ہمارے اس ٹیلنٹ کو کبھی موقع نہیں اور دیا بھی نہیں جاتا, جان بوجھ کے دور رکھا جاتا ہے, جان بوجھ, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے اور وہ ٹیلنٹ باہر آ جائے تو اس ملک کی تقدیر ہی بدل دیں گے. صحیح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کنٹریز کا جو ٹیلنٹ ہے, ایک دن یہ نوجوان ہی بدلیں گے. بالکل انشاءاللہ. بالکل. میں یہ بھی بات کر رہی کہ دوسری کنٹریز میں جو ٹیلنٹ ہے وہ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کرتے ہیں اور جگہ جگہ تک نا اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ملک میں ایسا ٹیلنٹ ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے. اور یہاں تو مجھے بتاؤ کہ کس دور میں کتنی یونیورسٹیاں بنی ہیں, کس دور میں کتنے اسکول بنے ہیں. مطلب جتنے اگر اسکول بنے ہیں تو خدا کی قسم اس میں وڈیروں کی اوتاقیں اور جانور بندھے ہوئے ہیں. کچھ ایسے بھی اسکول ہیں جو کھنڈرات کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. بالکل جو آپ کہہ رہے تھے اسکول کالجز ہیں, اگر وہ آباد ہو جائیں تو کتنے ایسے بچے ہیں جو کہ آباد کر دیں گے اسکول کو, اور ان کا جو ہے مستقبل سنور جائے گا. اب آباد کتنے ہوئے ہیں کہ جو بچے, کھنڈرات تو چھوڑو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے, میڈیا بھی دکھا رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کر چٹائیاں بچھا کر اس پہ پڑھائی کر رہے ہیں. وہاں ٹیچر اس کو درختوں کے نیچے پڑھا رہا ہے, سمجھا. یہ اس وقت ہمارے میں یہ مجھے آگے پتہ نہیں, میں سندھ کی آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں جو یہاں میں نے دیکھا ہے, سمجھا. لیکن میں نے سنا ہے کہ ہر انٹیریئر میں یہی حالت ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہیں پہ گائیں بھی چرائی جا رہی ہیں, بکرے بھی چرائے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس طرح سے اسکول میں نہیں. لیکن جو ابھی میں نظریات اور جو باتیں میں نے تبدیلی کی جو عمران خان صاحب سے سنی ہیں, اگر اس پہ عمل تھوڑا دیکھیں, اوور دا نائٹ تو چینج آپ ناممکن ہے, لیکن اس پہ عمل بھی شروع ہو گیا, اور وہاں سے شروع ہو گیا جہاں سے عمران خان نے کہا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں, مجھے ان کی زندگی کو بہتر کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جشن آزادی کا موقع ہے تو قمر صاحب ہمارے پیارے پاکستان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان زندہ باد. اور کچھ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان زندہ باد. بالکل پاکستان زندہ باد. لیکن ہماری یوتھ کے لیے, آنے والی جنریشن کے لیے آپ جیسے سینئرز کا جو میسج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یوتھ کے لیے تو میں پورے پروگرام میں ہی بات کر رہا تھا. یوتھ کو پھر بھی یہی میرا پیغام ہے کہ اٹھو, اس وطن کو سنبھالو, اس وطن کو سنبھالو, اور آپس میں اتنی جرأت پیدا کرو کہ جو اس ملک کا غدار ہو اس کو دھکے دے کے اس ملک سے ہی نکال دو. اچھا, لاسٹ میں ایک پاکستان کے لیے زبردست وہ ہو جائے, پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو جو ہے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
हैं।